بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض هل من خالق يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله فأنا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کا آغاز کیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز کے مالک اللہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو رزق دینے والے تنہا اللہ ہے۔ اسی حوالے سے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں سے 3 مقامات سے آیات کا انتخاب کر کے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی گئی۔ موضوع کی غائب درجہ اہمیت کے پیش نظر آج بھی اللہ مالک کی توفیق سے ارادہ ہے کہ اسی موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کی کچھ اور آیات مختلف مقامات سے عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی خود پسندی، نفس کی خرابی، کہنے اور سننے کی خرابی سے محفوظ رکھتے ہوئے کہی ہوئی بات سننے اور ان سے پہلے کہنے والے کے لیے خیر کا سبب بنا، خیر کی بات سب کے دلوں میں پہنچائے اور اس کے مطابق زندگی کے نقشے ترتیب دینے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں سورہ فاطر 22واں پارہ آیت شریفہ 3 آیت شریفہ نمبر 3 کی تلاوت کی گئی۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پھر اس کے حوالے سے کچھ باتوں کی روشنی میں اس موضوع کے متعلق سمجھنے کی عاجزانہ سی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالی کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو۔ هل من خالق، کیا ہے کوئی خالق، یرزقکم، جو تمہیں رزق دے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا اجمالی معنی مختصر مفہوم کہ کائنات میں رزق دینے والی تنہا وحدہ لا شریک کی ذات اقدس۔ آئیے آیت کریمہ میں جو رب العالمین نے
قوت اور زور رکھا ہے، اللہ گواہ ہے، اس کو بیان کرنے کی کما حق میں طاقت نہیں رکھتا، اس کے قریب پہنچنے کی عاجزانہ کوشش کرے۔ یا اللہ میرا سینہ زبان دل کھول دے اور سننے والوں کے سینوں اور کانوں کو کھول دے۔ چند ایک باتیں شمار کر کے میرے ساتھ پوری توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بات یہ تھی کہ کائنات میں رزق دینے والے اللہ ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ بات کو طویل کیا، اللہ تعالی نے بات کو جو طویل کیا بلا مقصد کیا۔ اللہ کریم نے بات کو جو لمبا کیا، بیٹا فوٹو نہ بناؤ، جو بنائی اس کو ڈیلیٹ کرو، تم کون سے شیطانی کام میں لگے ہو۔ اس حوالے سے 5 باتیں قرآن صاحب آ جائیے۔ اللہ کریم نے گفتگو کو طویل کیا اور اس گفتگو میں ایک نقطہ بھی بیکار نہیں۔ آئیے 5 باتیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ جو ندا ہے یہ کیوں ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے۔ ایک شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے پڑھو، ایک کہتا ہے عبداللہ پڑھو، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ جب کسی کو بات کے کہنے سے پہلے ندا دے کے، آواز دے کے، کسی لقب سے، نام سے، صفت سے پکارا جائے تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ بیٹا جو بات کہنے لگا ہوں بہت ضروری ہے، پوری توجہ کرو۔ اللہ اکبر۔ باپ ندا سے پکارے، ندا سے بلائے تو بات کی اہمیت بغیر ندا کے بڑھ جاتی ہے۔ اور جب رب العالمین اپنی بات فرمانے سے پہلے آواز دیں تو کچھ فرق پڑے گا کہ نہیں؟ ایک آدمی آبادی سے باہر بکریوں کے ساتھ ہے، بیڑیا آیا اور وہ شخص تنہا بکریوں کو بچا نہیں سکتا، ایک یہ ہے کہے میری مدد کرو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے گاؤں والوں میری مدد کرو۔ دونوں میں کون سے طریقے میں زیادہ زور ہے؟ گاؤں والوں۔ دوسری بات، نعمت اللہ علیکم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ براہ راست یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اس بات کی عظمت کہ کیا ہے یہ، پانی، دودھ، روٹی، گوشت، دال، سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور بہت بڑی نعمت۔ تو اللہ تعالی نے نعمت کا نام رکھنے سے پہلے اجمالی طور پر اس کا نام اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ نمبر 3 کیا ہے وہ نعمت؟ هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں
آسمان اور زمین سے رزق دے. چوتھی بات یہ نہیں فرما دیا کہ رزق دینے والے اللہ ہیں، بلکہ سوال کیا حل من خالق، کیا کوئی ہے؟ اللہ اکبر. بات پہ پڑھنے اور سننے والے کو جھنجھوڑا جا رہا. جب گفتگو کرتے ہوئے ایک یہ لیکچر ڈیلیور کیا جائے، کوئی سنے نہ سنے، اور ایک یہ ہے کہ بات پہ سوال کیا جائے، تو کیا ہوتا ہے نظر صاحب؟ نکمے شاگرد کہتے ہیں سیاپا ہی پہ گیا ہے. کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک یہ لیکچر ڈیلیور کیا چلا گیا، ایک یہ پوچھتا ہے تو وہ اونگنے کا موقع دیتا ہے پوچھنے والا، جواب دیجیے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا؟ نمبر 5، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے اپنی نگاہوں کو دوڑائیے. آسمان اور زمین کے سوا کسی جگہ سے رزق آتا ہے؟ کوئی جگہ اور ڈاکٹر صاحب جو رزق ہے کہیں سے جہاں سے آتا ہے کس کی طرف سے؟ سب بولو زور سے. چھٹی بات، لا الہ الا ہو. پھر وہ پہلے نفی پھر اس بات. ایک یہ کاشف آیا، ایک یہ کوئی نہیں آیا مگر کاشف. دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ صرف معبود ہے، یہ نہیں کہا. نہیں کوئی معبود مگر اللہ. اور یہاں اس چھٹی بات میں بات اللہ کرے غلط نہ ہو، توحید کا دعوے دار جو کہتا ہے میں توحید والا ہوں، وہ سابقہ بیان کردہ بات کو مانتا نہیں، یقین نہیں کرتا، اس کا لا الہ الا اللہ کسی کام کا ہے. اللہ کے لیے توجہ کروں میں اور آپ. جاوید بیٹا توجہ کر. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو کیا ہے؟ دین کی بنیاد. اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ زور سے جواب دیں. تو لا الہ الا ہو اس آیت کریمہ میں کس بات پر چسپا ہے؟ اس کی جو اس آیت کریمہ میں اپلیکیشن ہے وہ کس پر ہے خان صاحب؟ اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو رازق مانا وہ توحید کو ماننے والا ہے یا نہیں ہے؟ مجھ میں فتویٰ دینے کی جرت نہیں، چھوٹا ہوں، کم علم ہوں، لیکن علماء سے پوچھو جا کے. پھر سنیے اس نقطہ کو. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ. یہاں کون سی بات ہو رہی ہے معبود کی؟ سجدہ تو غیر اللہ کو نہیں کرتا الحمدللہ، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو رازق مانتا ہے، یہ پکا موحد ہے. بات میری واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ توحید کی تکمیل تب ہے جبکہ فضل الہی کا یہ عقیدہ ہو، دینے والی ذات. زور سے بولو، زیادہ آیات نہ بھی پڑھ سکیں کچھ تو سمجھ میں آ جائے. توحید کی تکمیل کب ہوگی؟ جب توحید میں یہ بات داخل ہوگی لا الہ الا ہو. اس کے بغیر سہیل صاحب توحید ہے نامکمل ہے. 7ویں بات،
فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کیا مقصد؟ اچھی طرح توجہ کروں میں، جو شخص ہاں وہ ڈاکٹر صاحب ہو، پروفیسر صاحب ہو، علامہ صاحب ہو، یہ کیا ہو، جو ہوتا ہے ہوتا رہے. جو شخص اس بارے میں ٹھیک نہیں کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں، جو اس پرچہ میں فیل ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ بہکا ہوا ہے. مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہے، ریاض کا پڑھا ہے، مصر کا پڑھا ہے، سلفی کوئی کا پڑھا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، رزق میں کسی اور کو شریک کرنے والا کہ میرا رزق فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بہکا ہوا ہے. آیت شریفہ آج کے سبق کی نمبر 2. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سورہ ہود علیہ السلام آیت شریفہ 6 12ویں پارہ کی پہلی آیت کریمہ. ترجمہ سماعت فرمائیے. اور زمین پر چلنے والی کوئی چیز نہیں مگر اللہ تعالی کے ذمہ اس کا رزق ہے. اور وہ کون؟ اللہ تعالی. اس کے ٹھکانے کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتے ہیں. سب باتیں اس بارے میں، سب باتیں کتاب مبین میں ہیں، لوح محفوظ میں، آسمان و زمین کے بنائے جانے سے دور پہلے سے لکھی. خلاصہ مختصر مفہوم، کائنات کی ہر چیز کے رزق کی ذمہ داری، زور سے بولو. آئیے اس آیت شریفہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ایک کر کے سنتے ہیں. نمبر 1، وما، اور نہیں، من حرف جار، دابہ اس میں نکرہ کا منون. گرامر کی باتیں لیکن مقصد انشاءاللہ سمجھا جائے گا. اور نہیں ہے زمین پر چلنے والی کوئی چیز. یہ 3 باتیں جو اکٹھی ہوئیں ما نیگیشن کے لیے، من پراپوزیشن، دابہ کا منون. ان 3 چیزوں کے ملنے سے کیا ملا؟ اور یہ بات سب کے سمجھنے کی، گرامر کی بات بھول بھی جائیں لیکن نتیجہ نہ بھولیں. اور نہیں ہے زمین پر چلنے والی کوئی چیز. ان 3 چیزوں نے آ کر معنی میں بہت وسعت پیدا کی. کائنات کی زمین پر چلنے والی کسی چیز کو چھوڑا ہے. دوسری بات، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ تعالی کے ذمہ. الفاظ کو یاد رکھنا بھولنا نہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اگر یہ الفاظ میرے آپ کے دل میں اتر گئے نقشے بدل جائیں گے، حرام سے چھٹکارا مل جائے گا. قلق، اضطراب، پریشانی، ٹینشن
اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایڈ دینی پڑے گی. الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ تعالی کے ذمہ اس زمین پر چلنے والی چیز کا رزق ہے. اب توجہ فرمائیے، چھوٹا بڑے کو، اور وہ بڑا جو اس کے نزدیک با احترام کی جگہ ہو، اس طرح کہہ سکتا ہے کہ آپ کے ذمے میرا یہ حق ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ وہ بڑا کہے بھی تو کہتا ہے نہیں 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 نہیں، آپ کا فضل ہے. اور اللہ سب سے بڑے، سب سے بڑے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے ذمے کائنات میں زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزق، انسان بھی، جن بھی، کیڑے مکوڑے بھی، سانپ بھی، بچھو بھی، جو چلنے والا ہے. حضرات مفسرین اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے، اتنی بڑی ذات نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اپنے ذمے یہ چیز لی اور اسے بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ میں عذرائے کرم اس کو رزق دوں گا، بلکہ کیا کہا؟ جی، جب ایک ایماندار بالادست شخص اپنے ملازم سے یہ کہے فکر نہ کرو تمہارا حق میرے ذمے ہے، تو یہ بات چھوٹی سمجھی جاتی ہے یا بڑی؟ اور یہاں کون کہہ رہا ہے؟ علماء نے اس فرمانے کی حکمتیں جو بیان کی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ازرہ لطف اور شفقت ہے. دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ اللہ پاک اس بات کے یقینی اور قطعی ہونے کو بیان کرنے کے لیے کہ اتنی پختہ بات ہے کہ میں رب العالمین اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں جس طرح میرے ذمہ قرض ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا سب جواب دو کون ہے؟ تیسری بات، اس بارے میں شیطانی کوششیں اور نفس کی شرارتیں بہت ہیں، آنے نہیں دیتا اس پر. نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس یقین والوں کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے؟ بہت کم. میرا خیال یہ ہے، اور اللہ کرے غلط ہو، درس دینے والوں کی تعداد، خطبہ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس یقین والوں کی تعداد بہت کم. کتنے میرے ایسے نکمے بات کیے جاتے ہیں، دل کا حال اللہ ہی جانے. تو چونکہ اس بارے میں گمراہی، ضلالت، بھٹکنا، گمراہی زیادہ ہے، اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ زور لگا کے یہ بات بیان کی. چوتھی بات یہ ہے، یا اللہ ہمیں سمجھا دے. جائی صاحب، یا اللہ ہمیں سمجھا دے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھا دے، عوام کو سمجھا دے. اور رزق کا پرچہ، اس میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد فیل ہے. اور اللہ کرے کوئی فیل بھی نہ ہو. میں ناکامی کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن مشاہدہ ہے، اور اللہ کرے 100% غلط ہو، اور اس کے معاملے میں پتہ نہیں کون کامیاب.
प्रोफेसर, डॉक्टर, यू बहुत कुछ है। रिस्क का पर्चा बड़ा मुश्किल। तो अल्लाह ताला ने इतने जोर से इसलिए बयान किया, भटकने वाले, रिश्वत लेने वाले, झूठ बोल के कमाई करने वाले, धोखाबाजी करने वाले, सूदी मामला करने वाले, होश कर। तो किसके बारे में अपने अकीदे को गंदा करके अपनी रोजी को हराम कर रहा है? तुझे बाल्टी पाक साफ दूध की, खालिस दूध की मैं देने वाला रब मौजूद हूं, तो उसमें पानी क्यों डालता है? हलाल कमाई, क्या मेरे पास उसमें कमी है? सारी कायनात को अल्लाह जो मांगे दे दे, अल्लाह के खजानों में इतनी कमी भी ना हो कि 1% भी बने। अल्लाह करीम सारी कायनात को जो मांगे दे दे। अल्लाह के खजानों में ऐसे हो जैसे समंदर में सुई डाली जाए, उसके सुराख में जो पानी आए सारी कायनात को उसके मुतालबा के मुताबिक दी जाए, उतनी कमी होगी। चल, तो अल्लाह पाक ने हराम से बचाने के लिए, तेरा मामला उस अल्लाह से है जिसने रिज़्क़ को कहा मेरे जिम्मा है, तो फिर तू हराम ज़राए की तरफ क्यों जाता है? वक्त हो चुका। इसी मुकाम से अल्लाह तौफीक दे, आइंदा खुतबा जुमा में कुछ टूटी फूटी गुजारिश अर्ज करने का इरादा है। अल्लाह कहना और सुनना, कहने और सुनने वालों के नसीब में फरमाए, और इस कहे सुने को कहने और सुनने वाले सब हजरात व ख़वातीन के लिए दुनिया और आखिरत की खैर सआदत का सबब बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलवातु रब्बी व सलामु अलैहि। आज के खुतबा जुमा में अल्लाह मालिक की तौफीक से ये बात अर्ज करने की हकीर सी कोशिश की गई कि कायनात में रज़्ज़ाक, रिस्क देने वाले तन्हा, उनके सिवा किसी और को राज़िक मानने वाला वो बहका हुआ है, उसकी तौहीद नामुकम्मल है। और रिस्क वो है कि अल्लाह करीम ने इतने बुलंद बाला होने के बावजूद अपने जिम्मा इसको अपनी मखलूक का कर्ज करार दिया। इंशाअल्लाह इसी हवाले से कुछ मजीद गुफ्तगू आइंदा खुतबा जुमा में करने का आजिज़ाना इरादा है। अल्लाह कहने और सुनने की आफियत से, ईमान से, खैर से हम सबको तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।